السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں شراز کا ایڈوکیٹ۔ ایک نئی ججمنٹ ابھی جو ریسنٹلی آئی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آئی ہے سپر ٹیکس کے حوالے سے۔ دوستو، یہ گزشتہ کافی سالوں سے یہ معاملات چل رہے تھے ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، سپر ٹیکس کی وائریز کے حوالے سے کہ کیا سپر ٹیکس لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سپر ٹیکس ان بڑے بڑے انڈسٹریل مالکان پر لگا گیا جن کی ایک تھریش ہولڈ انکم سے زیادہ انکم ایکسیڈ کری تھی، ان پر یہ سپر ٹیکس امپوز کیا گیا۔ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے سیمنٹ مینوفیکچررز، بینکس، فرٹیلائزر کمپنیز، تو جو اس طرح کے جو لوگ جو تھے، اس طرح کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے جن کی ایک تھریش ہولڈ انکم سے زیادہ انکم ایکسیڈ کری تھی، وہ نہ صرف انکم ٹیکس دے رہے تھے بلکہ اس کے علاوہ ایک سپر ٹیکس بھی دے رہے تھے۔ تو یہ متعدد پٹیشنز ہائی کورٹس میں فائل کی گئیں تھیں۔ سپر ٹیکس کی وائریز کو چیلنج کیا گیا، سیکشن 4B، سیکشن 4C آف انکم ٹیکس آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا، اور چلتے چلتے یہ معاملات اب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چلے گئے۔ تو لہٰذا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے یہ ابھی ایک ریسنٹ جو ججمنٹ دی ہے PLD 2026 فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیج نمبر 62، یہ وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں سپر ٹیکس کی وائریز کے حوالے سے ایک جامع فیصلہ دیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے سپر ٹیکس کی وائریز کو اپ ہولڈ کیا، اور سپر ٹیکس کو کہا گیا کہ یہ لگانا جائز ہے، کیونکہ ٹیکس پیئرس کی طرف سے یہ آرگومنٹ اٹھایا گیا کہ ایک طرف ہم انکم ٹیکس دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم سپر ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ ایک ڈبل ٹیکسیشن ہے، یہ ایک اضافی ٹیکسیشن ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کر سکے ٹیکس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کورٹس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ سپر ٹیکس لگانا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے یہ واضح کیا کہ سپر ٹیکس لگانا جائز ہے، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت لگانا جائز ہے۔ سپر ٹیکس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے یہ کہا کہ ایک آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو اضافی انکم پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں اسے سپر ٹیکس کہا گیا ہے۔ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے یہ ایک بڑی فراست کے ساتھ اس کی تشریح کی، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ پریزمپٹیو ٹیکس رجیم کے اندر آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی سپر ٹیکس امپوز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو آئل ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں جن کے گورنمنٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے جو میکسیمم لمٹس دے دی ہیں ٹیکس کی، ان ایگریمنٹس کے اندر جو میکسیمم لمٹس ٹیکس کی دینی ہے اس سے زیادہ اگر سپر ٹیکس ایکسیڈ کیا گیا ہے، اس سے زیادہ سپر ٹیکس امپوز کرتے ہوئے ٹیکس لائبلٹی ایکسیڈ کی جا رہی ہے، تو پھر وہ ٹیکس لائبلٹی اگر اس ایگریمنٹ سے زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہے تو پھر وہ لائبلٹی امپوز نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ اس ایگریمنٹ میں جو آئل ایکسپلوریشن کمپنی اور گورنمنٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، وہ اگر اس معاہدے سے ٹیکس لائبلٹی ایکسیڈ کر گئی ہے سپر ٹیکس لگاتے ہوئے، تو پھر وہ سپر ٹیکس امپوز نہیں کیا جائے گا، ورنہ سپر ٹیکس لگانا جائز ہے۔ لہٰذا یہ معاملات کافی سالوں سے چل رہے تھے، جو کہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے یہ تعین کر دیے ہیں۔ اب چونکہ ایک آئینی عدالت بنی ہے، لہٰذا یہ آئینی معاملات ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی یہ آئینی معاملات کافی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، اب وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں منتقل ہوئے ہیں، تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے ایکسپیڈیشسلی ان معاملات کو ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ سپر ٹیکس کی وائریز جو ہیں وہ اپ ہولڈ ہوئی ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ شکریہ۔